انشاءاللہ ہم اس نشست میں فرقہ واریت اور علماء کی منمانیوں سے ہٹ کر پیورلی قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں روزوں کے احکام و مسائل کا ذکر کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو احکام و مسائل قرآن اور صحیح روایات سے ثابت ہیں وہی آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ تو روزہ جو لفظ ہے روزے کا، وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ جس طرح سورہ بقرہ میں 183 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس میں جو سیام ہے یہ صوم کی جمع ہے، اور صوم کا جو لغوی معنی ہے عربک گرامر میں، صوم کہتے ہیں کسی چیز سے بچنا، پرہیز کرنا، ٹھہر جانا، رک جانا۔ اور روزے کو صوم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں جو اس کی ڈیلی روٹین ہے اس کو روک دیتا ہے، یعنی وہ جو اپنے روزمرہ کاموں میں جو کھانا پینا ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، تو روزے کی حالت میں وہ اس سے پرہیز کرتا ہے، کھانے پینے سے، ازدواجی تعلق سے وہ ہٹتا ہے، دور ہٹتا ہے، ان کو روک دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے صوم کا معنی قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اللہ فرماتا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم پر فجر کے وقت سیاہ ڈورا، کالا ڈورا سفید ڈورے سے ممتاز ہو جائے، یعنی صبح صادق کا وقت آ جائے، پھر روزے کو کمپلیٹ کرو الی اللیل، رات تک۔ یعنی کہ روزے کا جو شرعی مفہوم ہے، قرآن مجید نے جو شرعی معنی بیان کیا ہے روزے کا، مقصد یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر جب مغرب میں روشنی کا سفید ڈورا، جس کو ڈورا کہا جاتا ہے، سفیدی جو ہوتی ہے روشنی کی، وہ اس کے اوپر اندھیرے سے ممتاز ہو جائے، یعنی نمایاں نظر آئے، تو اس ٹائم پہ روزہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور رات تک وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر رات ہونے تک کا ہے۔ اور قرآن کا بھی یہی مقصد ہے، قرآن بھی یہی چاہتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی رات تک روزہ کمپلیٹ کرو۔ رات سے مراد ہوتا ہے اندھیرا، جب تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے۔ بخاری مسلم میں روایت ہے، بخاری میں 1954 اور مسلم میں 2552 اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مشرق سے اندھیرا چھا جائے اور دن مغرب میں چلا جائے، یعنی سورج ڈوب جائے، تو اس وقت افطار کر لیا کرو۔ تو افطار کا جو ٹائم ہے وہ اندھیرا ہونے کے بعد کا ٹائم ہے۔ اور شرعی اعتبار سے روزے کا معنی یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جب اندھیرا ہو جائے تب تک کھانا پینا ازدواجی تعلق وغیرہ سے رک جانا ہے۔ اور افطار کے ٹائم میں اللہ کے نبی نے ایک آپشن دیا ہے، بخاری میں 1945 روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو جب شام کا وقت ہوا، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوا، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ میرے لیے ستو تیار کرو۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو روشنی ہے سورج کی، تو اللہ کے نبی نے دوبارہ فرمایا کہ میرے لیے ستو تیار کرو۔ پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو سورج کی روشنی باقی ہے، تو اللہ کے نبی نے دوبارہ حکم فرمایا کہ میرے لیے ستو تیار کرو۔ اس طرح سے 3 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی سورج کی روشنی باقی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لیے ستو تیار کرو۔ تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی نے حکم دیا تو صحابی گئے، انہوں نے ستو تیار کیا اور اللہ کے نبی کو پیش کیا، اللہ کے نبی نے ستو نوش فرمایا۔ وہ ٹائم کون سا تھا؟ جیسے ہی سورج غروب ہوا تھا۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے امت کو ایک آپشن دیا ہے، ایک لمٹ بتائی ہے روزے کی، کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اس ٹائم پہ روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح سے صحابہ، اسی روایت سے ظاہر ہوتا ہے، جس طرح سے صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے تعجب سے سوال کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ابھی تو سورج کی روشنی باقی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ستو کی بات، آپ روزہ افطار کی بات فرما رہے ہیں۔ تو اس سے بات سامنے یہی آتی ہے کہ اس وقت بھی صحابہ میں بھی یہ معمول، یہ رائج تھا اللہ کے نبی کے زمانے مبارکہ میں، کہ لوگ تھوڑا اندھیرا ہونے کے بعد روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہاں ایک آپشن دے دیا، ایک روزے کی لمٹ بتا دی کہ اس وقت بھی اگر افطار کر لیا جائے تو روزہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے ایک دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی نے روزہ افطار اپنے پسندیدہ شربت ستو سے کی ہے۔ یہ جو بعض لوگ
ہمارے یہاں بعض اسکالرس نے جو مشہور کیا ہوا ہے نا کہ روزہ افطار کرنا صرف کھجور ہی کے ساتھ افطار کرنا سنت ہے، باقی کسی کے ساتھ اگر اسٹارٹ کرو گے تو وہ سنت میں شامل نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے اسی روایت میں موجود ہے اپنے پسندیدہ شربت ستو کے ذریعے سے روزہ افطار کیا، اور یہ جو روایت پیش کرتے ہیں نا کھجور ہی سے روزہ سنت ہے، اس کے حوالے سے ترمذی میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جو روزہ افطار کرے تو وہ کھجور کے ذریعے کرے، اگر کھجور اویلیبل نہ ہو تو وہ پانی کے ذریعے سے افطار کرے۔ یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ ہاں یہ عمل اللہ کے نبی کا فعلاً ثابت ہے، وہ روایت سنن نبی داؤد میں ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ دوسری روایت حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند تر کھجوروں کے ذریعے افطار فرما لیا کرتے، اگر وہ تر کھجوریں اویلیبل نہ ہوتی تو اللہ کے نبی خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، اور اگر وہ بھی نہ ملتی تو پھر پانی کے ذریعے اب افطار فرمایا کرتے تھے۔ یہ فعلاً بات ثابت ہے، یعنی کھجور کے ساتھ افطار کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن صرف کھجور کے ساتھ افطار کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے کھجور کے ساتھ بھی افطار فرمائی، پانی کے ساتھ بھی، اور اپنے پسندیدہ شربت کے ساتھ بھی افطار فرمائی۔ لیکن مولویوں نے اس مسئلے کو اتنا اچھالا ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ اسی کو سنت سمجھنا شروع کر دی ہے، ہماری عوام نے وہ اسی کو سنت سمجھتے ہیں کہ صرف کھجور ہی کے ذریعے سے افطار ہو، بلکہ بعض افطار پارٹیوں میں اور پروگرامز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ پانی سے یا کسی اور چیز سے روزہ افطار کرنا چاہتا ہے تو باقاعدہ لوگ اس کو روکتے ہیں کہ بھائی کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرو۔ بھائی یہ فضول بات ہے، اللہ کے نبی نے کھجور سے بھی روزہ افطار کیا، اپنے پسندیدہ شربت سے بھی اور پانی سے بھی۔ تو جو شخص کھجور کے ذریعے روزہ افطار کرے یا اپنے پسندیدہ شربت یا کسی اور کھانے کے ساتھ افطار کرے وہ سنت میں ہی شمار ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کو جو چیز اویلیبل ہوتی تھی اللہ کے نبی اسی سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو تاک کھجوروں والا جو کانسیپٹ ہے کہ روزہ کرتے ہوئے صرف 3 کھجوروں کے ذریعے سے روزہ افطار کرنا ہے، یعنی سٹارٹ میں آپ نے 3 کھجوریں لینی ہے، اس کے بعد پھر کھانا پینا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح کی کوئی بات اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ترمذی میں جو روایت ہے سیدنا انس ابن مالک والی، اس میں سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی چند کھجوروں کے ذریعے سے افطار فرماتے تھے، چند تر کھجوریں یا چند خشک کھجوروں کے ذریعے سے، اس میں تعداد کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اب آتے ہیں سحری کی طرف۔ سحری اور روزے کا کیا کنیکشن ہے؟ تو بیسیکلی سحری جو ہے وہ روزے دار کو روزہ رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے، یعنی سحری کرنے سے پھر روزے دار پریشانی محسوس نہیں کرتا، اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یہ ایک مدد کرتی ہے روزہ رکھنے میں۔ اب اس حوالے سے 5 صحیح الاسناد روایات سحری کے حوالے سے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ پہلی روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں 1923 اور مسلم میں 1095۔ سیدنا انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ دوسری روایت مسند احمد میں 11086 کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس سحری کھانے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ دوسری روایت صحیح مسلم میں 1096 نبی نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، عیسائی اور یہودیوں کے روزوں کے درمیان اور ہمارے مسلمانوں کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری ہے۔ یعنی سوچیں سحری کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس سے اہل کتاب اور ہمارے روزوں کے درمیان میں فرق ہوتا ہے۔ اب جو لوگ جان بوجھ کر سحری چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ایک اور روایت سنن نبی داؤد میں 2344 اور سنن نسائی میں 2165 ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی مجھے سحری کے کھانے کی طرف دعوت دیتے تو آپ فرماتے کہ آؤ مبارک کھانے کی طرف، یعنی کہ مبارک کھانے کی طرف یعنی برکت والے کھانے کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی نے اس کو برکت والا کھانا فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں 1965 اور مسلم میں 1103 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں میں وصال سے منع فرمایا۔ روزے میں وصال سے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھا جائے، پھر افطار کے وقت کچھ نہ کھایا جائے، وہ ساری رات گزر جائے، پھر دوسرا دن آ جائے، یعنی دونوں روزوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ اس میں بیچ میں جو رات آتی ہے اس رات میں بھی افطار نہیں کی جاتی، بغیر افطار بغیر سحری کے وہ روزہ رکھا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اسے منع فرمایا۔ تو کسی آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، یعنی آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ وصال کہتے ہیں ملانے کو، یعنی وصل ملانے کو کہتے ہیں، اسی سے وصال ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کون میری مثل ہے
میرا رب مجھے کھلاتا ہے، جب رات ہوتی ہے میں سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اب جو سحری ختم ہونے کا وقت ہے تو قرآن مجید نے اس کو تو بیان فرما دیا، میں نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ جب سفید ڈورا کالے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، یعنی صبح صادق کے وقت، اس ٹائم پہ سحری، فجر کے وقت سحری بند ہو جاتی ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہے اور اسی دوران اذان شروع ہو گئی فجر کی، تو کیا وہ سحری کنٹینیو رکھے گا یا وہ چھوڑ دے گا؟ تو اس حوالے سے اکثر علماء اس میں بڑے ایکسٹریم لیول پہ جا کے اللہ کے نبی کے فرمان کے مخالف فتویٰ دیتے کہ اگر کوئی بندہ سحری کھا رہا ہے اور اسی دوران فجر کی اذان شروع ہو گئی تو وہ سحری بھی چھوڑ دے گا، کھانا بھی چھوڑ دے گا، اور اگر اس کے منہ میں کوئی نوالا یا کوئی گھونٹ رہ گیا تو اس کو بھی باہر پھینک دے گا۔ یہ فتویٰ اللہ کے نبی کے فرمان کے کلیئرلی اپوزٹ ہے، بالکل ہی مخالف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی فجر کی اذان سنے اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ پیٹ بھر حاجت بھر کھا لے، سکون کے ساتھ حاجت بھر پیٹ بھر کھا لے، اس کے بعد کھانے کے بعد اس کے بعد اپنا برتن رکھے۔ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جب کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو سحری کا اور اسی دوران اذان ہو جائے تو اس ٹائم پہ چھوڑے نہ، بلکہ سکون سے کھائے، پیٹ بھر کے کھائے، حاجت بھر کے کھائے، اور جب کھا پی لے اس کے بعد وہ برتن رکھے۔ اچھا، یہ بات اس کے لیے ہے جو بندہ سحری کر رہا تھا اور اسی دوران اذان کی آواز شروع ہو گئی، یہ اس کے لیے۔ اب روزے کی نیت کے حوالے سے کہ روزے کی نیت کب کی جائے، تو افطار سے لے کر فجر تک، افطار اور فجر کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، یعنی آخری جو ٹائم ہے روزے کی نیت کا وہ فجر تک ہے۔ فجر کے بعد اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ کے نبی سے کوئی واضح احکامات حکم تو نہیں ہے، لیکن موقوفاً ایک سیدہ حفصہ سے اور سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت سنن نسائی میں 2338 ہے، سیدہ حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ فرماتی ہیں کہ اس آدمی کا روزہ نہیں ہوتا جو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا، یعنی طلوع فجر سے پہلے، فجر ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرنی ہے۔ فجر کے بعد روزے کی نیت کی جائے گی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے نمبر 2345، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وہ شخص روزہ نہ رکھے جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی ہو، یعنی روزہ رکھنے کی نیت جو ہے وہ فجر سے پہلے ہوگی۔ افطار سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر فجر کے وقت تک یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں فجر روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، اس کے بعد روزے کی نیت نہیں ہوگی، اس کا روزہ نہیں ہوگا جو اس کے بعد اگر نیت کرتا ہے۔ اب افطار کے وقت کی صحیح دعا کے حوالے سے کہ افطار کے وقت کی صحیح دعا کیا ہے، تو آج کل جو ہمارے یہاں ٹی وی پہ نشر کی جاتی ہے اور اکثر جو پڑھائی جاتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، مشہور دعا ہے، اکثر ٹی وی چینلز پہ بھی چلتی ہے، لیکن یہ دعا ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے، یہ جعلی روایت ہے، ضعیف روایت ہے، اور یہ بھی اس میں زیادہ کیا ہوا ہے۔ اصل جو روایت ہے نا داؤد میں جو مرسل ضعیف روایت ہے، اس میں بھی جو الفاظ ہیں اس میں بس اتنے الفاظ ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب یہ جو انی آمنت وعلیک توکلت، یہ مولوی پتہ نہیں کہاں سے لائے، رسول اللہ سے تو یہ باتیں ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ثابت روایت ہے، جو ثابت دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ بھی ابو داؤد میں حسن سند کے ساتھ ہے، اس کا نمبر 2357۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار فرماتے تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ذهب ظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ یہ روزے کی دعا، یہ بھی افطار کرنے کے بعد کی، جب روزہ دار افطار کر لے، کھا پی لے، اس کے بعد یہ دعا کرے۔